سیکھیں گے، کوشش کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اور آج چونکہ اللہ کے پیارے ولی، ایک بہت بڑے عالم دین، مجدد اور بہت زبردست عاشق رسول، ان کی ہم نے سیرت اور زندگی کی کچھ باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ان کا ذکر صالحین، یعنی جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آج اس رحمتوں کے نزول والے ماحول میں ہم اللہ کی بارگاہ میں آخر میں دعا بھی کریں گے۔ میں جب بھی ولایت کا ٹاپک بیان کرتا ہوں تو اکثر آغاز قرآن کی آیات سے کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے سامنے کانسیپٹ بھی کلیئر ہو اور ولایت کے بارے میں ایک جب وہ ذہن بھی پختہ ہو۔ جب تک اولیاء اکرام کی سیرت، کرامات یہ بیان کرتے ہیں تو بعض بار سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج جیسے آج یہاں ہو رہا ہے ہم رضا رضا کریں گے، اعلیٰ حضرت کریں گے، ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بڑا اجتماع انہوں نے کیا تو ساری رات رضا رضا ہی کرتے چلے گئے، کیونکہ آج ہے ہی ان کی سیرت کے ٹاپک پر بیان اجتماع رکھا گیا ہے۔ ہم ان اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس سے ہمیں قرآن پاک، اللہ کی پاک کتاب، اس سے اب اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنے کا درس ملا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ اللہ خبردار کیا گیا، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار تھے۔ یہ پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہیں۔ ولایت کے لیے دو چیزیں یہاں قرآن نے واضح بیان کر دی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، یہ دو چیزیں ولایت کے لیے لازم ہے۔ اب یہاں ایک بہت واضح کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ آج کل جو ولایت کا، پیری مریدی کا، بعض جاہل بابے عامل اور طرح طرح کے شعبے کرنے والے لوگ ولایت کا یا پیر ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اب ہم نے شریعت کے سانچے میں پرکھنا ہے ولایت کے لیے، یہ شریعت کیا کہتی ہے۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں لکھ گئے، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی نے بہار شریعت میں لکھا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، داتا علی حجویری کے بھی پیر ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں میں سے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے کسی نے آ کر کہا نا کہ فلاں جگہ پر کچھ بابے ہیں رقص کرتے ہیں، اور جب نماز کی دعوت دی جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر الہینا کہاں پہنچے ہیں؟ یہ تو دیکھو سیدھے آگ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میں پہنچا ہوا ہے اور نماز کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، تو وہ جو کہتا ہے نا وہ پہنچا ہوا، تو وہ پہنچا ہوا ہے، مگر وہ جنت تک رحمان
تک نہیں پہنچا ہوا، وہ دوزخ اور شیطان تک پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو، لیکن وہ شریعت کا مخالف ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن مجذوب کی کیفیت اور کیٹیگری الگ ہے، مجذوب کے احکام الگ ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھے ہیں کہ جو سچا مجذوب ہوگا نا وہ کبھی شریعت کی مخالفت میں مقابلہ نہیں کرے گا، شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ سچے مجذوب کی نشانی یہ ہے، وہ شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ تو یہ مجذوب اور چیز ہوتی ہے کہ آج کل کے کئی جاہل بابے 6 ٹوٹیاں پہن کے عورتوں کی طرح بڑے بڑے کندھوں سے نیچے بال بڑھا کے چرسے پی کے بھنگ پی کے ناچ کر کے کتے لڑا کے بندر نچا کے مرغے لڑا کے نمازیں قضا کریں، شریعت کا مذاق اڑائیں، دین کا مذاق اڑائیں، روزے کا مذاق اڑائیں، علم اور علماء کا مذاق اڑائیں، قرآن اور حدیث کا مذاق اڑائیں، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑائیں، اور لمبے لمبے چوگے پہنے بی کے نعرے لگا کے وہ چرسے پی بھنگ کے گھوٹے پیے کسی مزار کے باہر، کسی دربار کے باہر، کسی بازار میں، کسی جناب ادھر ادھر گلیوں میں پھرتے۔ اب ایسے جو نماز کا، دین کا، شریعت کا مذاق اڑائے، وہ کسی بھی آستانے کے پاس بیٹھا ہو، کسی بھی دربار کے پاس بیٹھا ہو، لیکن یہ یاد رکھیں اپنے ولایت کے لیے، پیر کے لیے شریعت کا دیا ہوا معیار دیکھنا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے، شریعت پر عمل کرنے والے، بے حیائی سے بچنے والے، شراب سے بچنے والے، بدکاری سے بچنے والے، گناہ سے بچنے والے۔ اور ہم ایسے ہی پیروں کے جاننے والے ہیں جو شریعت کے پابند ہوں، جو سنتوں کے پابند ہوں، جو دین سے محبت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ ولایت کی پہچان اللہ کے نبی کو یہ بتا رہے ہیں، اور آج کل 6 فٹ لمبے بال، یہ ولی کسی کی پہچان اگر کوئی بنا کے بتایا کہ دیکھو جی بابا جی کے بال 2 بندے اٹھاتے ہیں، کتے لڑائے، مرغے لڑائے، میلے پہ سرکس میں جب ناچ گانا کروایا، جناب کھلے بلے نے آپ بڑا عرس کروایا، عرس کا یہ معنی ہی نہیں ہے، عرس کا مقصد یہ نہیں تھا جو آج کل کچھ لوگوں نے سمجھا ہے۔ عرس تو ایسا ہوتا ہے جس میں تلاوت قرآن ہو، نعت رسول ہو، درس و بیان کا سلسلہ ہو، قرآن خوانی ہو، ذکر اذکار ہو، دعا مانگی جائے۔ عرس کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کسی ولی کا عرس منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان کی سیرت پڑھ کے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اس کا مقصد سرکسیں کروانا، کتے لڑانا، بندر نچانا، یا لڑکیاں نچانا، یا گانے باجے کرنا، یا بھاگے چرسے پینا، یہ نہیں ہوتا۔ شریعت نے معیار میں دیا ولایت کا، ہم ایسے جاتی باپوں آنگنوں سے بچیں اور اپنی قوم کو بچائیں، کیونکہ ہم ایسے پیروں کے جانے والے کے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت میں ایسے پیروں کے چاہنے والے، اور آج ایسے ہی پیر اور ایسے ہی ولی کی وہ سیرت کا ذکر ہے، آج ان کا عرس منایا جا رہا ہے۔ پھر میں قرآن کی طرف آپ کا لے کر جاؤں گا کہ جب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں تو میں آپ کو قرآن سے ولیوں کی شان بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شان و عظمت کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں پڑھا ہوگا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ پاک نے سورۃ الکہف، یہ اصحاب کہف یہ غار تھی، یہ غار والے لوگ کون تھے؟ یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے تھے، یہ بنی اسرائیل کے صالحین نیک لوگ تھے، غار میں چھپے
بادشاہ ظالم جو زبردستی لوگوں سے جب وہ اسلام لوگوں کو چھڑواتا تھا اور ظلم کرتا تھا، صحیح چلتا ہے، لوگوں کو ظلمن اسلام سے دور کرتا تھا. تو اب یہ صحابہ کب اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے، غار کے آگے، غار کوئی کمرہ نہیں ہوتا، یہ کوئی باقاعدہ روم نہیں بنا ہوا ہوتا. غار جو ہوتی ہے، جنہوں نے غار ثور کی زیارت کی ہے وہ جانتے غار کیسی ہوتی ہے. غار ثور، غار حرا دیکھیے نا، جنہوں نے دیکھے اللہ باقیوں کو بھی دکھا دے، اور جو دیکھ چکے ہیں اللہ پھر ان کو لے جائے اور ہمت بھی دے کہ اوپر جا کے نفل بھی پڑھ کے آئے. اچھا، اب یہ کہ غار باقاعدہ کوئی ڈیزائن روم نہیں ہوتا، کمرہ نہیں ہوتا، کچھ پتھر ایسے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ اندر جب وہ بیٹھنے، کھڑے ہوتے یا لیٹنے یا چھوٹنے کی جگہ بن جاتی ہے. اور اس غار کی پتھر ملے ہوئے ہیں. اب اس کا کوئی اور رستہ ہوتا نہیں ہے، ایک ہی رستہ ہوتا ہے. اس رستے پر بادشاہ جو ظالم تھا اس نے دیوار بنوا دی. دیوار بنانے والے مستریوں میں ایک مستری نیک آدمی تھا، مسلمان تھا، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اپنا ایمان ظاہر نہیں کر پایا تھا. اس نے ان صحابہ کرام کے نام، ان کا واقعہ تختی پہ لکھ کے دیوار بنیاد میں چپکے سے رکھ کے اوپر دیوار لگا، دیوار بنا دی گئی. اور اب یہ صحابہ کرام نکلے تھے نا گھروں سے، کہتے ہیں کتا دیکھ کے پیچھے چلا، وہ بھی اندر دیوار چل دی. 10 سال نہیں، 20 سال، 30 سال نہیں، 12 سال نہیں. کچھ لوگوں کو 12 سال کی جھوپی، بارات اور بیڑا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھے گا، یہ سمجھ نہیں آتی. یہ 12 سال کے بیڑے پر کئیوں کا بیڑا ڈوبا ہوا ہے. 12 سال نہیں، 20 سال نہیں، 30 سال نہیں، 40 سال نہیں، 100 سال نہیں، 150, 200, 309 سال. After 309 years اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے. 309 سال کھائے پیے بغیر، ان کے اعضاء، ان کا جسم، یہ کرامت ہے کہ اور جب یہ نکلے چبار کی جو دیوار بنی ہوئی تھی وہ گر گئی. بادشاہ کے دربار میں ایک مناظرہ ہو رہا تھا کہ حق پر کون ہے. مناظرہ کس بات پر ہو رہا تھا؟ کچھ لوگ کہتے تھے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، کچھ کہتے تھے مردے زندہ نہیں ہوں گے. بادشاہ کی سجدے میں مالک کو نشانی دکھا رہے. اللہ نے صحابہ کہف کو نیند سے بیدار کر دیا، دیوار گر گئی. اب ان میں سے ایک روٹی لینے کے لیے اور حالات دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا. پہلے آپس میں باتیں کی، کم لبثنا، ہم کتنا سوئے. آپس میں باتیں کرتے تھے، لبثنا یومن او بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے. باہر 309 سال گزر گئے، یہ کہہ رہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے. بڑی نیند کی یار، بھوک بھی لگی ہے. روٹی لینے کے لیے باہر ایک ساتھ چلے گئے. انہوں نے سکھا دیا، باہر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا بازار کا، صورتحال ہی بدلی ہوئی ہے. بازار کا نقشہ بدلو بدل، اللہ کا نام لے رہے ہیں. آپ نے سوچا کل میں گیا ہوں، یہ حال کیا بن گیا بازار کا. سکہ دیا نان بھائی کی دکان پہ روٹی دینا. اس نے سکہ دے کر کہا کہاں سے لائے ہو؟ میرا اپنا ہے. اس نے پکڑ لیا کہ لگتا ہے نوجوان آدمی ہے، لگتا ہے اس کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے اور یہ بتا نہیں رہا. شہر میں شور مچ گیا، اوپر تک بات پہنچ گئی. پکڑ لیا. پیچھے گار والے بھی پریشان کی، لگتا ہے باہر پکڑے گئے. حضرت جب میخا گئے تھے یا جو بھی گئے تھے، ہم نے کہا لگتا ہے یہ پکڑے گئے. اب یہ باہر شور مچا ہوا کہ خزانہ بتا کہاں ہے. ان کو خزانہ کہتے ہیں سکہ ہی بند ہو گیا، 300 سال پرانا سکہ لے کر آئے ہو. انہوں نے کہا 300 سال بعد کہتے ہو، کل تو میں گھر سے لے کے گیا ہوں. اور نے کہا 300 سال پہلے بادشاہ گزرا تھا دقیانوس، اس کے دور کا یہ سکہ ہے. وہ بادشاہ بھی ختم، اس کا دور بھی ختم، اس کا سکہ بھی ختم. انہوں نے
کہا نہیں بات میری مانو, میرے ساتھی کار میں میرا انتظار کر رہے ہیں, میں کوئی خزانہ نہیں ملا, میں کل تو گھر سے گیا ہوں, تم لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے؟ بادشاہ تک بات پہنچ گئی, بڑے بڑے بزرگ مال آئے, بادشاہ آیا, دیکھا دیوار میں گری ہوئی تختی نیچے سے نظر آ رہی ہے, اس کو نکالا, صاف کیا, ان کے نام اور واقعہ پڑھا, بادشاہ سجدے میں گر گیا, مولا تو نے نشانی دکھا دی. جو مالک 309 سال کے بعد ان کو اٹھا سکتا ہے, وہ مردہ ہڈیوں میں بھی جان پیدا کر سکتا ہے, وہ قادر مطلق ہے. اب اصحاب کہف کے واقعے کو قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے, اور ان کے دروازے پر پڑے کتے کو اللہ نے بیان کیا, اور ان کی نسبت کو بیان کر کے اللہ نے اس کتے کا بھی ذکر کیا, بلکہ کتے کی ادا کا ذکر کیا. ولیوں کی نسبت کی کتنی برکت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, فرمایا وَقَلْبُهُمْ کی ضمیر ان ولیوں کی طرف ہے. ان کا کتا, صرف قلب نہیں کہا, قلب ہوتا تو عام کتا ہوتا, قلبُهُمْ ان کا کتا کہہ کے ان کی نسبت کی برکت بتا دی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, اور ان کا کتا غار کے دروازے پہ بازو پھیلا کے دیتا ہوا ہے. اب اصحاب کہف کے واقعے کی تفسیر قرآن پاک کی تفسیروں میں پڑھیں, تفسیر بیضاوی کے اندر, تفسیر کبیر کے اندر, تفسیر خاصر کے اندر, تفسیر مدارک کے اندر ان کے ناموں کے تذکرے کیے گئے. تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام 9 کاموں کے لیے نفع دیتے ہیں. اصحاب کہف کا نام جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہیں ڈوبے گی, جس گھر میں ہو وہاں چور یا شیطان یا جن داخل نہ ہو سکے, رونے والے بچے کو سکون ہو جائے, بخار چلا جائے, کسی چلتی آگ میں ان کا نام لکھ کے ڈال دو, اصحاب کہف کے نام کی برکت سے یہ آگ بجھ جاتی ہے. میں یہ تفسیر قرآن پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب اصحاب کہف کے ناموں میں ایسی برکتیں ہیں تو میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں میں کیسی برکتیں ہو. افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے, قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ یہ بات طے ہے. جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ, اسی طرح آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک تمام کتابوں میں اعلیٰ, آپ کا دین تمام ادیان میں اعلیٰ, آپ کے صحابہ ہر نبی کے ساتھیوں سے اعلیٰ, آپ کی آل کائنات میں کسی کی بھی آل سے افضل و اعلیٰ, آپ کی امت تمام امتوں میں اعلیٰ. اسی طرح آپ کی امت کے اولیاء پچھلی امتوں کے اولیاء سے اعلیٰ. بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک روایت کا مفہوم ہے, علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. یہی تو وہ حدیث کا فرق تھا جو پادری کھڑا ہوا تھا لے کے بغداد کے اطراف میں, جب کرخ کی طرف میرے غوث پاک تبلیغ کے لیے گئے تھے, اس نے خطبہ روک کے کہا تھا میرے پاس یہ آپ کے نبی کی حدیث کا ورقہ ہے, اس میں یہ جملے لکھے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے. تو میرے پاس یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے, ہمارے نبی حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, کیا اس امت کے کسی ولی میں یہ طاقت و شان ہے؟ میرے غوث گئے تھے, پرانی قبر پر ٹھوکر مار کے کہا تھا تم باذن اللہ کہ اللہ کے حکم سے اٹھ. حضرت دانیال کا امت ہی اٹھا تھا, ہزاروں سال پہلے جو انتقال کر چکا تھا, اس نے اسلام کی صداقت کی گواہی دی تھی. میرے محبوب فرما کے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح, مگر یہ برابری نہیں ہے, نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا کوئی. یہ بات یاد رکھیں, اگر نبوت میں برابری نہیں ہے, یا بتانا مقصد ہے کہ جیسے ان کے معجزات تھے, میری امت کے علماء میں اولیاء میں اللہ ایسی کرامتیں رکھ دے گا. اور آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے جمع ہوئے ہیں, وہ عالم بھی ہے, وہ مفتی بھی ہے, وہ مجدد بھی ہے, وہ عاشق رسول بھی ہے, وہ مصنف بھی ہے, اور جن کو اللہ پاک نے علم دیا
حضرت سلیمان کا دربار تھا. ولی کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ علم کی بات آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت ایسے ولی ہیں جو کمال کے عالم بھی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جب وہ اس سیرت کے موضوعات کا سیرت کے بیان کو سیرت کے ذکر کو آپ کی کرامات کو سننے کے لیے موضوعات انبیاء کا فیضان نظر آتا ہے کہ انبیاء کرام کی جب وہ میٹھی نظر کا عالم ہے اور پھر خاص طور پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جو اعلیٰ حضرت پر جاری ہے. اب اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان کا دربار ہے. ہود نے آگے خبر دی کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ عورت حکومت کرتی ہے, اس کا بہت بڑا تخت ہے 18 to 60 80 ضرب 60 طول و عرض کا بہت بڑا تخت, سینکڑوں من وزنی, 1 مہینہ جانے کا سفر 1 مہینہ آنے کا سفر, اتنی دور وہ پڑا ہے. حضرت سلیمان نے کہا کون اس کے مطیع ہو کر حاضر ہونے سے پہلے وہ تخت میرے دربار میں لائے گا. قال عفریت من الجن, اللہ پاک فرماتا ہے جنوں میں سے بڑا جو جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, آپ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا. حضرت سلیمان کب تک اٹھتے تھے؟ کہ یہ دربار کا وقت صبح سے لے کر چاشت یا زوال یا ظہر تک ہوتا تھا. اس نے کہا کہ آپ کے دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. آپ کو ہمارا جلدی چاہیے, اس سے بھی پہلے چاہیے. قرآن کے الفاظ سنو. قال الذی, وہ بندہ عندہ علم من الکتاب, کتاب کا علم جاننے والا تھا, جو کتاب کا علم جاننے والا تھا. حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بولے کیا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. علم والے ولی نے کیا کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. 1 مہینہ جانے 1 مہینہ آنے, سینکڑوں من وزنی تخت. اللہ فرماتا ہے فلما رآہ مستقرا عنده, جب سامنے دیکھا حضرت سلیمان نے تو لا کے رکھ بھی دیا. سبحان اللہ. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ سوال اٹھایا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر شہیر حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان سے باتیں کر رہے ہیں تو تخت لینے کون گیا؟ تخت لینے یہ گئے تو باتیں کون کرتا تھا؟ تو ماننا پڑے گا ایک جسم ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہو سکتا ہے. پھر اسی آیت کی تفسیر میں انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں وہ ولیوں کی شان کو سمجھنے کے لیے. حضرت عاصم بن برقیہ نے یہ جملے بولے, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے. اس آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر شہیر نور العرفان تفسیر کے اندر لکھتے ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں اللہ کے ولی کی طاقت کو سمجھو, ان کا تصرف, ان کا علم, ان کا اختیار, ان کی شان اس آیت نے بتا دی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ اللہ کے ولی کی طاقت کتنی ہے, علم کتنا ہے, تصرف کتنا ہے, اختیار کتنا ہے, شان کتنی ہے, حضرت عاصم بن برقیہ کبھی ملک کے جب سبا گئے نہیں تھے, رستہ کس نے بتایا؟ اتنا وزنی تخت زمین کے نیچے نیچے کھینچ کے لا کے سامنے رکھ دیا. علم دیکھو, طاقت دیکھو, تصرف دیکھو, اختیار دیکھو, شان دیکھو. تو جب بنی اسرائیل کے ولی کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر میرے مصطفیٰ کی امت کے ولیوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ بہت ساری چیزیں قرآن میں, بہت ساری چیزیں آ کے صفا مروا والی بات بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے, محراب مریم میرے ذہن میں آ رہی ہے. بہت ساری چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی نسبت کی کیا بہانے ہوتی ہیں. بات یہاں میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ولی ہو اور پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی ہو, اور جس کے پاس علم بھی ایسا, جس کے پاس عمل اور تقویٰ بھی ایسا. اور آج
کا قرص منا رہے ہیں وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار علوم اور خصوصیات سے نوازا. یعنی آج کے لوگ ریسرچ کر کر کے ان علوم کو ڈھونڈ رہے ہیں، حضرت کی تصانیف سے جو نکل رہے ہیں، جو مل رہے ہیں. پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. کچھ عرصہ پہلے تک مجھے پتا چلا کہ 30 سے زیادہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بنے اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کر کے ان پر تھیسس لکھ کے مقالے لکھے لوگ ایم فل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان کی تصانیف اور ان کی زندگی کو لوگ اس قدر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ شخصیت کمال کی شخصیت، ہمارا جہل شخصیت ہے. لیکن دنیا میں زندگی میں کوئی بندہ کوئی ایک فیلڈ میں مہارت حاصل کرتا ہے، کوئی ایک شعبے میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. تو ڈاکٹر بنتا ہے، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کر لیتا ہے، نیفرالوجسٹ بن جاتا ہے، یورولوجسٹ بن جاتا ہے، کارڈیولوجسٹ بن جاتا ہے، کوئی کیا وہ میدے کے امراض کا، کوئی اسکن کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کوئی الرجی اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، کوئی گردے کے امراض کا ماہر بن جاتا ہے، تو کوئی یا وہ جوڑوں کے درد کا ماہر بن جاتا ہے. تو مختلف اسپیشلائزیشن ہے. وہ ایک ہی فیلڈ میں زندگی اس کی 20-25-30 سال گزر گئے، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے. اب نیفرالوجسٹ کے پاس اور سادہ لفظوں میں کسی گردے مسالے وغیرہ کے امراض کا ماہر جو ہے، اس ڈاکٹر کے پاس آپ اپنے دل کی رپورٹیں لے جائے گا، ڈاکٹر ذرا اس کی دیکھ کر بتائیں. اب وہ سرسری قاعدہ تو نہیں لے گا، لیکن وہ یہی کہے گا کہ آپ کسی کارڈیالوجسٹ سے مشورہ کریں. یہ میں اپنی فیلڈ کا ماہر. جس انجینئر نے یہ سارا ڈیزائن کیا، بہت اچھا محنت کی ہے، انجینئر نے پڑھا ہوگا، ڈگری حاصل کی ہے، اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے. اب اس کو آپ جا کر کہیں کہ جناب کیا وہ میرے گردے کی رپورٹیں چیک کرنا، وہ کہے گا میں انجینئر ہوں، میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں. میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، میرا یہ شعبہ ہے، میرا یہ شعبہ نہیں ہے. اللہ حضرت یاس زندگی کے کئی شعبے ہوتے ہیں، انسان ایک یا دو شعبوں میں مہارت حاصل کر لیتا ہے. لیکن ہمارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ کمال عطا کیا ہے کہ جن کو جب وہ سائنٹسٹ پڑھتے ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، انہوں نے پڑھ کے کہا کہ امام احمد رضا تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. ان کو کیمسٹری کے ماہرین پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. ان کی کتابوں میں فزکس کے ماہرین نے جو انہوں نے تھیوریاں بیان کی ہیں، یہ فزکس کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. بایو کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. اور جیومیٹری کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. میتھمیٹکس کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم قرآن کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم حدیث کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم تفسیر کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم الجبرا کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم شاعری کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم توحید کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. علم اسماء رجال کے ماہرین نے پڑھا کہ یہ تو ہمارے فن کے ماہر ہیں. اور عاشقوں نے پڑھا کہ یہ تو عاشقوں کے امام ہیں. جس آپ فن میں دیکھو کہ مہارت ایک فیلڈ نہیں، ایک شعبہ نہیں، ہر شعبے میں عبور ہے، ہر شعبے میں کمال ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے خاصیت عطا کی. یعنی امیجن اے پرسنالٹی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کے بارے میں. اب میں کچھ چھوٹا سا بچہ دیکھ رہا ہوں، 4 سال کا بچہ مجھے نظر آئے. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ ایک امام ہے. آپ آؤ بیٹا، ادھر آؤ، اوپر آؤ میرے پاس. میں 4 سال کا بچہ دیکھ رہا تھا مجھے. بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ 10 سال کا یہ بچہ ہے. 10 سال کا یہ بچہ ہے. میرے امام احمد رضا خان 4 سال کی عمر کے تھے جب آپ نے نازلہ قرآن پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ. اس بچے سے آدھی عمر سے بھی کم 4 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے نازلہ ختم قرآن کر لیا تھا. اسی دن عربی زبان میں آپ نے کلام کیا. پھر 6 سال کی عمر میں، ابھی 10 سال کی عمر نہیں، 6 سال کی عمر میں علماء کے اجتماع میں میلاد کے موضوع پر مدلل بیان فرمایا.
کبھی نماز قضا نہیں کی، کبھی روزہ نہیں چھوڑا، بلکہ فرماتے مجھے 7 سال کی عمر سے بغداد کی سمت پتہ چل گئی تھی اور میں نے کبھی بغداد کی طرف پیر نہیں پھیلائے۔ جس احمد رضا کے دل میں بغداد کا اتنا ادب تھا، اس کے دل میں مدینے کا کتنا ادب ہوگا۔ ہمارے یہاں گلیوں میں ایسے بچے 10 12 14 سال کے کھیلنے کودنے کی ہم عمر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا حضرت نے 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں تمام مروجہ علوم مکمل کر لیے تھے، بلکہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں رضاعت کے موضوع پر انتہائی پیچیدہ فتویٰ لکھا۔ آپ کے والد گرامی مولانا نقی علی خان نے فتویٰ پڑھا، ماتھا چوم کر مفتی کی مسند پر بٹھا دیا۔ میرے امام احمد رضا 14 سال کی عمر سے پہلے مفتی کی مسند پر بیٹھے فتویٰ نویسی کا کام کرنے لگ گئے تھے۔ وہ یہ میرے اعلیٰ حضرت ہے جن کو اللہ پاک نے کمال عطا کیا۔ شاطر اللہ کو علم نافع دے۔ اب 4 سال 10 سال 14 سال کے بچوں کو دیکھو تو صحیح، یہ گلیوں میں کھیلتے کودتے آپ کو نظر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ابھی بچہ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت 4 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے، 4 سال کی عمر سے پہلے کی بات ہے، استاد صاحب پڑھا رہے، کاتب کی غلطی سے زیر کی جگہ وہاں زبر لکھا گیا، غلطی سے تھی زیر لیکن وہاں زبر لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ اب استاد صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، جو لکھا ہوا ہے وہ بائی مسٹیک لکھا گیا ہے، غلطی سے زبر لکھی گئی تھی، وہاں اصل میں زیر، سمجھ رہے ہیں؟ اب استاد صاحب زبر پڑھا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زیر پڑھ رہے ہیں، استاد صاحب نے پھر پڑھایا، پھر انہوں نے زیر پڑھا، پھر پڑھایا۔ اب یہ دادا جان کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، انہوں نے بلایا اور جہاں سے پڑھا رہے تو استاد صاحب کو بھی کیا، استاد صاحب کو بلایا، اعلیٰ حضرت کو بھی بلایا، کہا بیٹے احمد رضا، اچھا جب دادا جان نے دیکھا تو وہاں کاتب کی غلطی سے وہاں جب وہ زبر لکھا گیا تھا زیر کی جگہ، اصل میں زیر، تو اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کہا کہ بیٹا احمد رضا، جب استاد صاحب زبر پڑھا رہے تھے تم زیر کیوں پڑھ رہے تھے؟ کیا دادا جان میں کوشش کر رہا تھا کہ جو استاد صاحب کہہ رہے وہی بولوں، مگر زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہا۔ جس امام احمد رضا کی زبان کو رب کائنات نے 55 میں بھی غلطی سے محفوظ رکھا، اس امام احمد رضا کی جوانی کا عالم کیا ہوگا؟ پھر استاد صاحب ایک دن اکیلے میں بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا احمد رضا سچی سچی بتا دو تم انسان ہو یا جن ہو؟ آپ نے پوچھا استاد صاحب کیوں؟ کہا بیٹا میں پڑھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، تمہیں یاد کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا۔ عام انسانوں سے بہت ایکسٹراڈینری طاقت ہے یہ ذہانت۔ کہا بیٹا ہمیں پڑھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، تمہیں یاد کرنے میں اتنا وقت، ایک دفعہ دیکھتے ہو دوبارہ سنا دیتے ہو، کئی دن پرانا سبق کچھ پوچھنے بیٹھو تو سنانا شروع کر دیتے ہو۔ انسان یا جن و فرمایا میں ہوں الحمدللہ انسان، اور میرے رب کا مجھ پر فضل ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا مجھ پر فضل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ اگر ان کے وظائف دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ سارا دن اوراد و وظائف ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور
نعتیہ شاعری کو پڑھتے ہیں، اشعار پڑھ کے بندہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کئی دن کئی مہینے لگ جاتے ہوں گے ایک نعت لکھنے میں. الفاظ کی ترتیب، قافیہ، ردیف، فن شاعری کمال ہے. کیا بات ہے، ایسی بات. اور جب آپ کے فتاوی جات کو پڑھا گیا، پہلے 10 سال کے تو فتاوی جات جمع نہیں ہو سکتے. پھر جب خیال آیا کہ اتنا بکھرا ہوا علم کا خزانہ ہے، دنیا بھر سے خطوط آتے تھے، فتوے لیے جاتے تھے، اعلیٰ حضرت فتوے جاری کرتے تھے، خیال آیا کہ یہ علم کا خزانہ جمع کرنا چاہیے، امت کو فائدہ ہوگا. پہلے 10 سال کے فتاوی جات جمع نہیں ہو سکے. اس کے بعد کے فتاوی جات کو جب جمع کیا گیا تو یہ 22,000 سے زیادہ صفحات پر مشتمل فتاوی رضویہ کتاب بن گئی. 22,000 سے زیادہ صفحے ہیں اس کے اندر، اور جس کے اندر 6,000 سے زیادہ فتاوی جات، 240 ہو گئے رسالے. اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا تھا، یہ ان کے دریا میں رہتے تھے. اب یہ آپ کے فتاوی جات کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ کئی دن کئی مہینے لگ جاتے ہوئے ایک فتویٰ لکھنے میں. ایسے مدلل فتوے، دلائل کے انبار ہیں. کسی نے لفظ دعا کے بارے میں سوال کیا، اس کی غلط سوال نہیں پڑھا جائے گا، غلط دال نہیں، دال پڑھیں گے، زال پڑھیں گے، زید پڑھیں گے، زوئیں پڑھیں گے، کیا پڑھا جائے گا؟ اعلیٰ حضرت اس کی اصل تحقیق لفظ فواد کی، نہ یہ دال ہے، نہ یہ زال ہے، نہ یہ زواد ہے، نہ یہ زوئیں ہے، غلط زوالین نہیں ہے، لفظ فواد کی تحقیق پر پوری کتاب لکھ دی. اتنا مشکل اور پیچیدہ ٹاپک تھا یہ. ایک لفظ کی ادائیگی سکھانی ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے دلائل. کسی نے سوال کیا انگوٹھے چومنے پر، اعلیٰ حضرت نے انگوٹھے چومنے کے جواز دلائل حدیثوں کے اخبار لگا دیے. پھر حدیث کی قسمیں اور حدیث کی جو آپ نے یہاں پر علم بیان کیا، علم حدیث کا، اور یہ پوری کتاب انگوٹھے چومنے کے دلائل پر لکھ دی. کسی نے سوال پوچھا کہ آپ نے کلام لکھا ہے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. شہنشاہ کون؟ اپنے حضور علیہ السلام کو شہنشاہ کہہ دیا ہے. کیا حضور شہنشاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب شہنشاہ کون دلائل. حضور علیہ السلام کے والدین کہ ایمان کا سوال ہوا، پوری کتاب حضور علیہ السلام کے والدین کے ایمان کے موضوع پر لکھ دی. سوال ہوا پانی کی 300 قسمیں بیان کر دی. تیمم، زمین، کون سی قسمیں جن سے تیمم نہیں ہو سکتا، جس کو زمین نہیں کہیں گے، مٹی نہیں کہیں گے. زمین قسمیں 250 سے زیادہ جن سے تیمم ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. یہ بیان کی دھاتیں قسمیں زمین کی قسم سے کون سی، جب وہ ہم جب دھات کو یا چیز کو لیں گے، اس پر اعلیٰ حضرت نے جو تحقیق کی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا قلم چلتا ہے. اور یہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ فتاوی جات میں کئی مہینے لگ جاتے ہوں گے. اور اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف کو کوئی پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ کئی دن لگ جاتے ہوں گے کتاب لکھنے میں. ایک کتاب لکھنے میں کئی دن کئی مہینے لگ جاتے ہوں گے. جنہوں نے تو کتاب لکھی ہے دنیا میں پوچھو ان سے. آج کا دور کاپی پیسٹ، کمپیوٹر کی سہولت اور نیٹ سے کاپی کر کے پیسٹ کر کے چھاپ لینا یہ نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا دور ہاتھ سے لکھنے کا دور ہے، اور یہ کاپی پیسٹ کی سہولت نہیں ہے. اور پھر آج کی طرح آسانیاں نہیں ہیں. یہ ہزاروں کتابیں ایک آئی پیڈ کے اندر آ جائیں، ایک کمپیوٹر کے اندر آ جائیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ دور ایسا دور تھا جہاں پر آسانیاں نہیں تھی اس طرح کی. ایک کتاب جنہوں نے لکھی ہے ان سے پوچھیں. لیکن اعلیٰ حضرت 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں. اب ان کی زندگی پڑھنے والا حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ اس ساری زندگی کچھ اور نہیں کیا ہوگا، کتابیں لکھی ہوں گی. ساری زندگی لگتا ہے کچھ اور نہیں کیا، فتاوی جات ہی جاری کیے ہوں گے. ساری زندگی لگتا ہے کچھ اور نہیں کیا. یہ وہ
شاعری ہی کی ہوگی، ساری زندگی لگتا کچھ اور نہیں کیا، اور آدھو وظائف بھی پڑے ہوں گے، اور پھر جب آپ کی ملن ساری حسن اخلاق، لوگوں کی دعوت پر دعوت قبول کرنا، غریب لوگوں کی دعوت قبول کر کے چل پڑنا، ان کے ساتھ دلجوئی کرنا، قیادت کرنا، لوگوں کو خطوط لکھنا، اس میں دلجوئیاں کرنا، سیدوں کی جب وہ تعظیم اور ادب کے معاملات، اب یہ چیزیں پڑھتے آپ کا سفر حج، سفر مدینہ، عشق رسول، یہ چیزیں پڑھتے ایک سوشل لائف ہے آپ کی زندگی کی، جس میں آپ نے لوگوں کی تربیت بھی کی ہے، تو اب انسان اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو پڑھ کے یہی کہتا ہے یہ ہما جہد شخصیت ہے کہ جن کے اندر اللہ نے اتنے کمالات اور اتنے اوصاف رکھے ہیں، اس نے اخلاق کے یہ پیکر ہے، عشق رسول کے پیکر ہے، سنت نبی کے پیکر ہے۔ ہمارے امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم چلتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو علم کے دریا بہائے کہ ایک محققین اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، محققین اعلیٰ حضرت کی تصانیف پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ علوم حاصل اتنے کہاں سے ہوئے۔ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے سر ضیاء الدین یہ گئے تھے بریلی شریف، اور ان کو ایک شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سید صاحب پروفیسر تھے، وہ اصرار کر کے لے کے گئے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین میتھمیٹکس کے ماہر تھے، ان میں ریاضی کے کچھ ضروری اور اہم سوالات میں الجھ گئے، پروفیسر اور اسٹوڈنٹس نے بہت محنت کی لیکن ان سوالوں کے حل نہیں نکل رہے تھے، میتھمیٹکس کے کچھ کلیے ایسے بن گئے جو مشکل بن گئی۔ یہ جرمنی جا رہے تھے، جرمنی، وہاں کے پروفیسر کے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے کہ ریاضی کے کچھ مسائل ہیں جو حل نہیں ہو رہے، ایسے مشکل معاملات ہیں۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب سے شعبہ اسلامی اسٹڈیز کے سید صاحب تھے پروفیسر، انہوں نے کہا آپ اتنا سفر جرمنی جو کر کے جا رہے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے بریلی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الدین صاحب نے کہا سید صاحب یہ کسی مولوی صاحب کے حل کرنے والے مسائل نہیں ہیں، یہ بہت پیچیدہ میتھمیٹکس کے ماہر جو ہے وہ مسائل ہیں۔ سید صاحب نے اصرار کیا چلیں آپ مسائل حل نہیں ہوں گے تو اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کر کے ہم آ جائیں گے۔ اصرار کر کے لے گئے سید صاحب، اور اعلیٰ حضرت کو بخار بھی تھا، کچھ تحریری کام بہت ضروری کی فتویٰ لکھ رہے ہیں، اور ڈاکٹر ضیاء الدین آئے اسلام کا وہی بیٹھے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا کام بھی جاری رکھا، بولتے کچھ کام ہے تو فرمائیں۔ انہوں نے کہا ریاضی کے بہت اہم کچھ پیچیدہ مسائل ہیں، کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں، یہ حل نہیں ہو رہے، ہم آئیں آپ سے کچھ ڈسکس کرنے ہیں۔ آپ تو میں بولیے آپ میں سن رہا ہوں، میں اپنا کام میں ضروری ہے آج پہنچانا ضروری ہے، لوگوں کے مسائل جو ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت مفتی ہے، طلاق کے لوگوں کے مراسل کے بہت ساری چیزوں کے مسائل رکے ہوتے تھے، معاملات رکے ہوتا تھا، تو مفتی فتویٰ دینا ہوتا تھا، اور میں ضروری ہے یہ فتویٰ پہنچانا، پلیز آپ اپنا مسئلہ بیان پانی مک گیا، علم میں ہوا تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مولوی صاحب والے مسئلے نہیں ہیں، اور پھر اوپر سے یہ سن بھی توجہ سے نہیں رہے، کام روک نہیں رہے، اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور بیچ میں کہہ رہے ہیں بتائیں میں دیکھ لیتا ہوں سن لیتا ہوں، اور انہوں نے کہا سفر ہی ضائع گیا، کچھ بھی نہیں حل ہوتا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین نے بڑے کہتے ہیں میں نے نا تو سب آیا ہوں تو بتا دیتا ہوں کیا کیا مسائل ہیں، کیا کیا حل نہیں ہو رہا، وہ میں نے ریاضی کچھ مسائل رکھے سامنے بیان کرنے شروع کیے، اعلیٰ سنتے رہے، اپنا کام بھی کرتے دیکھ لیتے تھے، کام بھی کرتے رہے، دیکھتے بھی رہے، سنتے بھی رہے، اپنا کام روکا، مجھ سے بڑھ کے لیے کہا یہ کلیہ یہاں لگاؤ، یہ کلیہ یہاں لگاؤ، یہ کلیہ یہاں لگاؤ، اس کا حل یہ نکل آیا ہے، فلاں فارمولہ یہاں لگاؤ، اس کا حل یہ نکل آیا، فلاں فارمولہ یہ لگاؤ، اس کا حل یہ نکل آیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے یہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا شخصیت ہے، یہ کام تو اپنا فتوے کا کر رہے تھے، مجھے یہ لگا جہاں یہ کچھ لکھیا پڑھ رہے تھے یوں لگا کہ انہی ریاضی کے مسائل کا جواب دیکھ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا، ایسے کاغذ پکڑ کے ورقے پکڑ کے جواب لکھنے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین کہتے ہیں میں نے علم لدنی کے بارے میں سنا تھا، دیکھا بریلی جا کر جو احمد رضا میں مجھے نظر آیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا کا وہ شخصیت ہے، اور پھر آپ کی آج سے انتصاری کا عالم کیا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سیرت کا ایک بڑا پیارا اور دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ ایک کم عمر صاحبزادہ،
بڑی توجہ سے سنیے گا، آج کی زندگی اور معاشرے کے بڑا ایک ہمیں عطر بھی دیا ہے، سبق بھی دیا ہے اس بات۔ ایک سید ایوب علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک کم عمر صاحبزادہ بغیر کسی جھجک کے حاضر ہوا کہ میری والدہ نے آپ کی دعوت کی ہے، کل صبح آپ کو بلایا ہے۔ کن کو؟ مجدد اعظم، مفتی اعظم، اپنے دور کے مجدد اور عالم بھی ایسے کہ جو علماء کے بھی استاد ہیں، ایسے بڑے مفتی اور عالم اعلیٰ حضرت کو۔ وہ لڑکا آیا، کہتا ہے کل ہمارے یہاں دعوت ہے آپ سے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا بیٹا مجھے دعوت میں کیا کھلاؤ گے؟ اس کے دامن میں ماش کی دال تھی۔ ماش کی دال سمجھتے ہیں؟ ماش کی دال دامن میں کھلائی تھی اور 2-4 مرچیں پڑی تھی، اور وہ بچہ کہنے لگا دیکھیے نا یہ دال آیا ہوا ہے، کل یہ ہم گھر پکائیں گے، ہمارے گھر دعوت ہے آپ کی۔ سید اعلیٰ حضرت ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا اچھا میں اور یہ حاجی کفایت اللہ رضوی صاحب آپ کے پاس تھے، کہا ہم دونوں کل آئے 10 بجے آئے۔ پھر حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا مکان کا اس بچے سے پتہ پوچھ لیں کہاں رہتے ہیں یہ بچے، پتہ پوچھ لیں۔ صاحبزادہ مکان کا پتہ بتا کر خوشی خوشی چلا گیا۔ دوسرے دن طے شدہ وقت پر حاجی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ میں سوچا بچہ آیا تھا چلا گیا، ٹھیک 10 بجے اعلیٰ حضرت آ گئے، فرمانے چلو حاجی کفایت اللہ جانا نہیں دعوت میں۔ انہوں نے پوچھا اس صاحب صاحب کا جو بچہ آیا تھا اس نے جو دعوت دی تھی کہاں؟ تو مکان کا پتہ معلوم کیا تھا، انہوں نے کہا جی پتہ تو میں نے پوچھ لیا تھا۔ وہاں پہنچے تو وہ بچہ پہلے انتظار کر رہا تھا۔ سید اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہی بھاگتے ہوئے کہا مول صاحب آ گئے، مول صاحب آ گئے۔ دروازے قریب ایک چھپر گھاس پھوس سے تیار کیا ہوا سائبان پڑا ہوا تھا، گھاس پڑی ہوئی تھی، چھپر بنا ہوا دروازے کے پاس۔ تو وہاں کھڑے ہو کر وہ انتظار فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک پرانی پھٹنے کے قریب چٹائی، اس پر اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے۔ وہ بیٹھنے کے لیے لائی گئی اور دلیا میں موٹی موٹی باجرے کی روٹیاں، مٹی کی پلیٹ میں وہی ماش کی دال اور مرچوں کے ٹکڑے لا کر حاجی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دی۔ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا بہت اچھا کھاتا ہوں، ذرا ہاتھ دھونے کے لیے پانی بیٹا لے لیجیے۔ ادھر مسافر پانی لانے کو گیا، ادھر حاجی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ حضور یہ مکان نقارہ یعنی ڈھول بجانے والے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ سن کر غائب تقویٰ کی وجہ سے غمگین ہو گئے، یہ ڈھول بجانے والے کا گھر ہے۔ اعلیٰ حضرت متقی بہت ہے، تو بن کے گھر کا کھانا کھائے۔ اتنے وہ کم عمر بچہ پانی لے کر حاضر ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بیٹا آپ کے والد کہاں ہیں؟ آپ کے والد صاحب کہاں ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ دروازے کے پردے میں سے اس صاحبزادے کی والدہ نے پردے میں سے عرض کی حضور اس بچے کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ کسی زمانے میں نوبت بچاتے تھے، اس کے بعد توبہ کر لی تھی، اب صرف یہ لڑکا ہے، یہ لڑکا مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے، یہ مزدوری کرتا ہے، یہ وہ ڈھول کی وہ نہیں، وہ اس کے والد بھی بجاتے تھے کسی زمانے میں، بھی توبہ بھی کر لی، وہ کمائی نہیں ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، پھر آپ نے دعائے خیر و برکت فرمائی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب نے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ دھلوائے۔ اسی دل میں حاجی کفایت اللہ صاحب کہنے کہ اعلیٰ حضرت کے کھانے میں بہت پرہیز ہے، احتیاط ہے، غذا کے طور پر سوجی کا بسکٹ کھاتے ہیں، اتنا ان دنوں میں طبیعت کی وجہ سے بہت نرم غذا بتائی ہوئی تھی، اور یہاں باجرے کی سخت روٹی اور اس پر بھی ماش کی دال۔
حاجی کفایت اللہ صاحب کہتے ہیں میں پریشان کہ یہ کیسے کہیں کھائیں گے، مگر قربان اس عمدہ اخلاق اور دلداری کے کہ میزبان کی خوشی کے لیے پیٹ بھر کے کھایا، جن کا غریبوں کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ ہماری ماج کی دال اور باجرے کی روٹی کو ٹھکرا کے چلے گئے۔ طبیعت میں وہ چیزیں منع تھی۔ حاجی کفایت اللہ صاحب کہتے جب تک میں کھاتا تھا آپ بھی کھاتے رہے۔ وہاں سے واپسی پر پولیس چوکی کے قریب حاجی کفایت اللہ صاحب کے شبہ کو دور فرمانے کے لیے شاہ اگر ایسی خلوص کی دعوت روز ہو تو میں روز قبول کر لوں۔ سبحان اللہ۔ یا اعلیٰ حضرت کا حسن اخلاق تھا، آپ کا اعلیٰ کردار تھا، ایک غریب لڑکے کی دلجوئی کے لیے ان کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا۔ پھر ان کی جب وہ اس غریب کا دل رکھنے کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس غریب کا دل نہیں توڑا، اس غریب کو محبت سے پیار سے اعلیٰ حضرت نے حوصلہ بھی دیا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کی دعوت بھی قبول فرمائی۔ حسن اخلاق ہے۔ آج ہمارے ہاں اچھے پیسے کسی کے پاس آ جائے اپنے غریب رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھتا، تو چار پیسے کما جائے اپنے غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بیں آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے اپنے دل میں۔ کسی کو اپنے سے گھٹیا نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے حقیر نہ جانو۔ یہ اعلیٰ حضرت کا حسن اخلاق تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کے اندر حسن اخلاق کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ کہتا رحمی حرام ہے، رشتے کاٹنا حرام ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی، اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ رشتہ داریاں نہ توڑو، بد اخلاقیاں نہ کرو، لوگوں کو گالی گلوچ سے بجائے برتاؤ کرو، دل آزاریاں نہ کرو، حق تلفیاں نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یہ ہمارے بزرگوں کے عرس منانے کا مقصد یہ کہ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سیرت کو سمجھیں، ان کے نقشہ قدم پر چلیں۔ جس طرح انہوں نے اللہ رسول کو راضی کیا، ہم بھی اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کریں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پھر ہمیں آل رسول کا ادب بھی سکھایا۔ آپ کو مشہور واقعہ یاد ہے، پالکی پر چار مزدور آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، کہیں دور جانا تھا۔ وہ ایک پالکی ہوتی ہے، ڈولی سی سمجھ لیں پالکی، اس کو چار مزدور اٹھاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس میں آسانی رہتی تھی کہ تحریری کام اپنا کر لیتے تھے۔ مزدوروں نے پالکی اٹھائی، اٹھا کے چلنے لگے نا، آپ نے فرمایا روکو ذرا، وقت کا مجدد اور عالم، پالکی رکوا لیتے ہیں۔ مزدوروں نے کہا تم چاروں میں سے کوئی ایک سید زادہ ہے، مجھے حضور کی خوشبو آ رہی ہے، تمہیں سید زادہ کون ہے؟ مزدور کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لی جاتی ہے، اس کا نسب نہیں پوچھا جاتا، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، پالکی میں بیٹھے۔ اگلی لمحے دنیا نے دیکھا وقت کا مجدد اس سید زادے کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بیٹے مجھ سے شہزادے مجھ سے نادانی میں غلطی ہو گئی ہے، صاحبزادے مجھے معاف کر دیں، شہزادے مجھے معاف کر دیں۔ اور نے کہا حضور آپ نے غلطی